السلام علیکم ویورس، ڈان ایڈیٹوریل کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، کیونکہ ہمارے کچھ ویورس نے کمنٹ کیا کہ آواز کا تھوڑا ایشو ہے، تو میں یہ دوبارہ سے ریکارڈنگ کر رہا ہوں آپ سب کے لیے، کیونکہ یہ مجھے بہت ہی پیارا لگا یہ ایڈیٹوریل، اس وجہ سے میں اس کو دوبارہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، جس میں آپ کو اطہر نے یعنی ہم لکھنے والے نے یہ اپنے ایکسپیرینس بیان کیے کہ آپ اپنا ریڈنگ ہیبٹس کس طرح بڑھا سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کو فالو کر کے ہی آپ اپنا بہتر رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اینڈ میں بھی آپ کو ایک دو ٹپس بتاؤں گا جس سے آپ جو ہے کسی بھی ایڈیٹوریل کو یا نیوز پیپر کو آپ ایزیلی ریڈ کر سکیں گے، اور یہ اتنی سمپل اور ایزی انگلش میں لکھا ہے بھائی نے کہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایکچولی دیکھا جائے نا تو انگلش اتنا مشکل ہے نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، اور یہ میں آج آپ کو یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ اس کا یقین ہو جائے گا کہ انگلش اتنا مشکل ہے نہیں ہے، اور میں آپ لوگوں کو جو مشکل انگلش ہے اس کو ایزی کر کے کیسے پڑھانا ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ ٹپس بتا رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی جس نے یہ لکھا ہے اس کا نام آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ شبیر احمد بزنجو صاحب ہے لس بلہ سے، اور انہوں نے بہت پیارا لکھا ہے، تو چلو فرینڈز پڑھتے ہیں۔ ریڈنگ ہیبٹس، سوری فرینڈز یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ ریڈنگ ہیبٹس، ریڈنگ از اے تھراپیٹک، پڑھنا جو ہے ایک علاج ہے، علمی علاج ہے۔ اٹ اوپنز اپ، فرینڈز اوپن کہتے ہیں، اوپن تو سب کو پتہ ہے کھولنا، لیکن اوپن اپ کہتے ہیں تیزی سے کھولنا۔ اٹس اوپنز اپ، یہ تیزی سے کھولتا ہے ونس مائنڈ، کسی کی دماغ کو، ٹو نیو آئیڈیاز، نئے خیالات کی طرف تیزی سے کھولتا ہے، اینڈ انیبلس، اور قابل بناتے ہیں ون ٹو تھنک ڈفرینٹلی دین دی ادرس، کہ پڑھنا جو ہے آپ کی دماغ کو ایسے تیزی سے کھولتا ہے کہ آپ کی دماغ میں نئے آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو دوسروں سے مختلف سوچنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ اٹ وڈ ناٹ بی، فرینڈز میں یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ وڈ بی کو بتا دوں۔ وڈ چونکہ ول کا پاسٹ فارم ہے، اور ووڈ کی کئی سارے یوزز ہیں، جس میں سے ایک یوزز یہ بھی ہے کہ آپ ووڈ کو ایسے فیوچر کے لیے یا ایسے پاسٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جس میں آپ کو 100% شیور ہو کہ اس کا رزلٹ پازیٹیو نکلے گا۔ جیسے آپ نے ایک مووی دیکھا ہوگا منا بائی MBBS، اس میں جو ہے سنجے دت جو ہے ٹاپ کر جاتا ہے، تو وہ ڈین آگے پوچھتے ہیں کہ رستم اس نے کیسے ٹاپ کیا، تو وہ آگے سے شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سر ہاؤ وڈ آئی نو، یعنی مجھے کیسے پتہ ہوگا، میں تو آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں پتہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ووڈ کو جو ہے آپ دو جگہوں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ، ایک تو جس میں آپ کو 100% شور ہو مستقبل میں جو ہوگا، دوسرا آپ کو 100% شور ہو کہ ماضی میں آپ سے نہیں ہوا، تو ان چیزوں کے لیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری یوزز ہیں یہاں پہ۔ یہ فیوچر والا کہہ رہے ہیں کہ اٹ وڈ ناٹ بی رونگ، ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا، یعنی اس کو یقین ہے کہ جو ہے یہ بالکل کریکٹ ہے۔ اٹ وڈ ناٹ بی رونگ، ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا ٹو سے دیٹ ریڈنگ پلیز اے کی رول، پڑھنا جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے، بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے ان شیپنگ اپ ونس ڈیسیجن میکنگ، کسی کی ڈیسیجن میکنگ ایبیلٹی کو جو ہے شیپ کرنے میں کافی کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ڈیسیجن میکنگ ایبیلٹی کیا ہے کہ آپ اپنے کیریئر کے مطابق، اپنے فیوچر کے لیے آپ کون سا سبجیکٹ لیں، کہاں سے پڑھیں، ان سب کی جو ہے ڈیسیجن میکنگ میں ریڈنگ ایک جو ہے امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اٹ ہیلپ، یہ مدد کرتا ہے اٹ ہیلپ ون لرن دا ڈفرینس، دیکھیں فرینڈس یہاں پہ میں بتا دوں تھوڑا سا، اٹ ہیلپس ون لرن دا ڈفرینس۔ اب یہ ڈفرینس جو ہے فرینڈس یہاں پہ چیک کر لیں، یہ جو ہے ناؤن ہے۔ اب جب ہم کہیں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر ڈفرینس ناؤن ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو
کبھی ہم یہ تو یہاں پہ بیڈ کو ایجیکٹیو بتا دیتے ہیں، پھر کبھی کہتے ہیں اس کو ناؤن بتا دیتے ہیں، تو پھر وہ کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ڈیفرنس جو ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹرک بتا رہا ہوں، یہ کوئی اسپیسیفائڈ انٹرنیشنل رول نہیں ہے، یہ میرا اپنا ٹرک ہے، اور اس میں تقریباً آپ کو 90% اس کی کریکشن ملیں گے، جس میں آپ کو بتا دوں کہ جس سینٹنس کے آخر میں NCE آ رہا ہے نا، جس سینٹنس کے آخر میں NCE آ رہا ہے تو وہ یوزولی 90% شور ہے کہ وہ ناؤن ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ڈیفرنس ہو گیا، پیشنس ہو گیا، رومانس ہو گیا، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ناؤن ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیں گے اٹ ہیلپ ون ٹو لرن دا ڈفرینس، کیونکہ یہ ناؤن ہے اس لیے یہاں پہ دا آیا ہے، دا ڈفرینس ہو گیا، کہ آرٹیکل جو ہے وہ ناؤن سے پہلے ہی لگتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں یہاں پہ چونکہ آپ نے دا ناؤن دا ڈفرینس یوز کیا، اس لیے آگے کہہ رہے ہیں بٹوین دا گڈ اینڈ دا بیڈ۔ اب چونکہ یہاں پہ آپ ناؤن استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو آگے بھی ناؤن کا ہی استعمال کرنا ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ گڈ جو ہے وہ ایجیکٹیو ہے، بیڈ بھی ایجیکٹیو ہے، چونکہ یہ کسی کی کوالٹی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے آپ نے چونکہ ناؤن لیا تو یہاں پہ بھی آپ کو ناؤن ہی لینے پڑیں گے، کیونکہ دا لگانے کے بعد جو ہے گڈ بھی ناؤن بن گیا اور بیڈ بھی۔ اور بٹوین کے بعد ہمیشہ اینڈ کا استعمال کرتے ہیں، یہ اکثر NTS کے پیپرز میں زیادہ تر آتے ہیں، وہ اس چیز کو زیادہ NTS اور یہ OTS کے پیپر میں نے کافی دیکھا ہے اس کو، اس سے وہ MCQs بناتے ہوئے۔ چلو فرینڈز تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ سیڈلی، بدقسمتی سے، سیڈلی کہتے ہیں ہم بدقسمتی سے، پاکستانیز آر ناٹ پرٹیکولرلی ناؤن فار دیئر ریڈنگ ہیبٹس، پاکستانیوں کو جو ہے ان کی ریڈنگ ہیبٹس کی وجہ سے نہیں جانا جاتا، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستانی قوم کو جو ہے وہ پڑھنے والی قوم نہیں سمجھتے، کون؟ دنیا والے، کیونکہ آپ یہاں پہ پاکستانیز کہہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے باہر کی جو لوگ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں ایسا ویوز بیان کر رہے ہیں، تو پاکستانیوں کو جو ہے وہ پڑھنے والی قوم نہیں جانا جاتا۔ دا میجورٹی ڈز ناٹ بودر، اکثریت جو ہے وہ زحمت ہی نہیں کرتے، بودر کہتے ہیں زحمت کرنا، میجورٹی جو ہے وہ زحمت ہی نہیں کرتے ٹو ریڈ، پڑھنے کی، بیونڈ ٹیکسٹ بک، یعنی نصابی کتابوں سے آگے پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے، وچ از کوائٹ ڈس اپوائنٹنگ، جو کہ افسوسناک ہے، کافی افسوسناک ہے۔ بائی ڈیولپنگ ریڈنگ ہیبٹس، ریڈنگ کی ہیبٹس کو ڈیولپ کرتے ہوئے، یعنی اس کو بڑھاتے ہوئے، ناٹ اونلی کین، دیکھیں فرینڈس یہاں پہ میں تھوڑا سمجھا رہا ہوں آپ لوگ کو، یہاں پہ دیکھیں، ناٹ اونلی کین وی لیڈ بیٹر لائفس، آپ یہاں پہ دیکھیں ہم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ناٹ اونلی وی کین لیڈ بیٹر لائفس، اب یہاں پہ جو ٹیکنیک ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ناٹ اونلی آپ نے یوز کیا تو اس کے بعد جو امیجیٹ الفاظ آپ یوز کریں گے اس کو آپ نے بٹ کے بعد یوز کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ناٹ اونلی کے بعد جو بھی الفاظ آپ نے یوز کیا وہ آپ کو بٹ کے بعد یوز کرنا ہے، بٹ آلسو کے بعد یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ انہوں نے بٹ کین آلسو کیا ہے، اس کا ایشو نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پہ آتھر نے لکھا ہے کہ بائی ڈیولپنگ ریڈنگ ہیبٹس، ریڈنگ ہیبٹس کو ڈیولپ کرتے ہوئے، ناٹ اونلی کین وی لیڈ بیٹر لائفس، نہ صرف ہم بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، بٹ کین آلسو ہیلپ دا کنٹری پراسپر ان دا لانگ رن، دیر پا ملکی دیر پا خوشی میں بھی ہم جو ہے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، ملک کو بھی دیر پائیدار بنانے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ لاجک سمجھیں، اب اگر ہم کیا کرتے ہیں، وی کین کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہم کرتے ہیں ناٹ اونلی وی کین لیڈ بیٹر لائفس، یہاں پہ یہ بھی کر سکتے تھے بٹ وی کین آلسو ہیلپ کنٹری، اب یہاں پہ ایک اور وی لگا لیتا، یہاں پہ ایک اور وی لگا لیتا تو چل جاتا سسٹم، لیکن اب چونکہ ناؤن کو بار بار آپ جو ہے پروناؤن کو یوز کریں گے تو اس سے جو ہے نا ریپیٹیشن سے وہ آپ کی جو انگلش اتنی بہتر نہیں سمجھی جاتی جس میں آپ ناؤن یا پروناؤن کو بار بار ریپیٹ کریں،
تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ کم سے کم ناؤن اور پروناؤن کو یوز کریں، جہاں پہ ضروری ہو وہاں کریں، لیکن ایکسٹرا چیزیں آپ نہ کریں۔ تو یہاں پہ چونکہ ہم نے کین بھی کرنے کے بعد ہمیں نہیں ضرورت تھا، کیونکہ کین ہم یہاں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں پہ کین استعمال کر لیا۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور دو ٹرکس رولز بھی ہیں جو کہ ہمیں فالو ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور اس میں بتا دیں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ if you are someone اگر آپ کوئی شخص ہیں who struggles جو کوشش کر رہے ہیں to spend time with the books، کتابوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو start with 2 pages daily، روزانہ جو ہے 2 پیجز سے شروع کریں۔ یہاں پہ اتھر نے جو ہے اپنا سجیشن بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی شخص ہے جو کتابوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہ رہے ہیں، کہ مطلب ہے کہ آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ سے نہیں پڑھ رہا، تو آپ کریں کہ جو ہے روزانہ 2 پیج پڑھنا شروع کریں۔ کب؟ 1 before you sleep، ایک سونے سے پہلے، and 1 after you wake up، دوسرا آپ کی جاگنے کے بعد صبح۔ ٹھیک ہے، آگے کیا کریں؟ try to avoid using phone or watching the television when you read، جب آپ پڑھ رہے ہو تو کوشش کریں کہ فون اور ٹی وی اور فون وغیرہ استعمال نہ کریں۔ اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم جو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور آدھے پیج پڑھ لیتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں، پھر موبائل نکالا، پھر آدھا گھنٹہ اس پہ لگ گئے، پھر 5 منٹ پڑھ لیا، پھر آدھا گھنٹہ موبائل پہ، پھر 5 منٹ، پھر آدھا گھنٹہ موبائل پہ، 2 گھنٹے نکل گئے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے 2 گھنٹہ پڑھ لیا، بے نہیں بھائی، ہم نے صرف پڑھ لیے 15 منٹ، کیونکہ 45 اور اس میں 1 گھنٹہ 15 منٹ تو آپ فون پہ لگے ہوئے تھے، تو اس سے جو ہے اسٹیمینا خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ شبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے 1 پیج پڑھیں صبح، دوسرا پیج آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، اور ایوائڈ کریں فون کو یوز کرنے سے یا ٹیلی ویژن دیکھنے سے جب آپ پڑھ رہے ہیں۔ یو کین آلسو کیپ اے بک along with you، آپ جو ہے کتاب کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اینڈ ریڈ، اور پڑھ سکتے ہیں وین ایور یو ہیو گاٹ فری ٹائم، جب کبھی آپ کو فارغ وقت ملے، جب بھی آپ کو فری ٹائم ملے تو آپ کتاب اپنے ساتھ رکھیں اور پڑھنا شروع کریں۔ یو ول بی امیزڈ، آپ حیران رہ جائیں گے، ہاؤ تھنکنگ پیٹرن چینج، کی کس طرح آپ کی سوچنے کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے، اینڈ ہاؤ پرسنالٹی امپرووز، کی آپ کی پرسنالٹی میں کتنی تبدیلی آئی ہے، ایون اے لٹل ایفرٹ، چھوٹی سی ایفرٹ کے ساتھ، ایک چھوٹی سی کوشش کے ساتھ جو ہے آپ کی پرسنالٹی میں اور تھنکنگ پیٹرن میں کتنی تبدیلی آیا ہے، یہ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعی میں بہت ہی اچھی ٹپس ہے پڑھنے والوں کے لیے۔ اور فرینڈز، جب آپ ایڈیٹوریل پڑھ رہے ہوں یا کوئی انگلش کا نیوز پڑھ رہے ہوں، تو آپ نے پہلے شروع کریں، اوپر سے پڑھنا شروع کریں۔ جیسے میں نے یہاں سے پڑھنا شروع کیا تو مجھے جو ڈیفیکلٹ ورڈز لگے، یہ مجھے ڈیفیکلٹ لگا، یا مجھے یہ ڈیفیکلٹ لگا، یا مجھے یہ ڈیفیکلٹ لگا، آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، کچی پنسل لیں، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ جب آپ نے پڑھنا ختم کیا تو اس کے بعد آپ جو ہے اس کی سینونیم تلاش کریں۔ سینونیم کہاں تلاش کرنا ہے؟ ڈکشنری میں، موبائل میں سب کی ڈکشنری ہوتے ہیں۔ آپ نے سینونیم تلاش کیا، سینونیم تلاش کرنے کے بعد کچی پنسل سے آپ اس کے اوپر لکھیں سینونیم کو، جو سینونیم آپ نے پڑھائی کی تلاش کی ہے نا، اس کو آپ اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیں، پھر آپ پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو اس الفاظ پہ آپ نے نظر رکھنا ہے، لیکن سمجھنا ہے جو آپ نے سینونیم لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ جو ہے کس طرح آپ کو جو ہے یہ ایڈیٹوریل آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ بہت ہی ایزی ہو جائے گا آپ کو پڑھنا، اور انشاءاللہ آپ کی جو ہے ریڈنگ ہیبٹ جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو یہ تھا فرینڈز آج کا ایڈیٹوریل، چونکہ پہلے میں نے کافی ڈیپلی اس کو وضاحت کی تھی، لیکن چونکہ اب دوبارہ پڑھنا پڑ رہا ہے اس لیے شاید اس طرح سے نہیں کر پایا ہو، لیکن امید ہے آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو۔